یہ کہانی جس میں آنسو ہیں، درد ہے، تشدد ہے اور کسی شخص کی بیوی کو ننگی گالیاں دینا ہے محافظوں کی جانب سے، بہت خوفناک ہے۔ اور اس کہانی کے اہم ترین سوالوں کے اہم ترین جوابات اس ویڈیو کے اختتام کی جانب آپ کے سامنے آئیں گے۔ درمیان میں ممکن ہے آپ کو لگے کہ کچھ لنکس مسنگ ہیں، لیکن آخر میں اس کہانی کے اہم ترین سوالوں کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ ویسے کوئی بھی اگر اس بارے میں بتائے گا آپ کو تو وہ اس فیلڈ کی معلومات رکھنے والا شخص بھی کہے گا یہ بیونڈ امیجنیشن ہے۔ پھر یہ اکاؤنٹ جس سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے، اس اکاؤنٹ کے اس ٹویٹ کرنے پر، اس ویڈیو کو دیکھنے پر کوئی بھی شخص ہل جائے گا۔ اس شخص کا کاروبار کیا ہے، اس شخص کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ اس شخص سے پولیس نے 7 کروڑ ہتھیا لیے۔ تو ایسا جرم کیا کہ میرے ساتھ اس طرح ذلت والا سلوک ہو رہا ہے، اس نے کہا اس کے ساتھ وہ کام کر۔ وہ بلال فرقان نے اس کو کہا ڈی ایس پی کو کہ اس کے ساتھ وہ کام کر۔ شلوار اتار کے موو کریم تھا، موو کریم لے کے مجھے میرے پہلے بیک سائڈ میں وہ ہاتھ اس طرح اندر کرتا، میں درد کے مارے چیخ کے مارتا رہا۔ ادھر پلٹیں پڑی ہوئی تھی، شاپر تھا، وہ شاپر کے ساتھ انہوں نے وہ ربڑ کے ساتھ بات کے میرے جدھر بات کر مجھے کہہ رہا تھا۔ پھر میری اس میں میری موبائل میں نے وہ تھی، میری وائف کی پکس تھی، انہوں نے پھر وہ اپنا دوسری ویڈیو یہ سٹارٹ کروا دی۔ وہ ادھر وہ جو ڈی ایس پی صاحب اچھی مسا وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ میری وائف کو کہہ رہے تھے کہ ان کی بیگم ہے جو عزت دار ہے ہماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا۔ عمران ریاض خان الحمدللہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ اسد علی تور کے لیے آواز اٹھائیے۔ اس ویڈیو کے آغاز میں جو آپ نے بیپ سنی ہے، جو اس بیپ کے پیچھے گالی تھی، جو آپ نے اتنا خوفناک بیان سنا ہے، یہ کانٹینٹ جو آپ نے ابتدا میں سنا ہے اس شخص کی زبانی، جو سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہے، ایک جوان جہان آدمی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے۔ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، کس نے کیا ہے یہ سب کچھ، بہت ہولناک سٹوری ہے۔ تمام تفصیلات اس کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ظلم کرنے والے جو ہے وہ ایک محکمے سے تعلق رکھتے ہیں، صرف ایسا نہیں ہے۔ اس میں میرے اپنے شعبہ صحافت کے کچھ لوگ بھی مبینہ طور پر انوالوڈ ہیں، اور یہ بدترین بھیانک ترین سٹوری اس ظلم کی آپ کے سامنے تمام تر تفصیلات کے ساتھ رکھوں گا میں۔ اور یہ ہمارے ہاں بہت ہی افسوسناک چیز یہ ہے کہ ہوتا رہتا ہے، سب سے بڑی حقیقت یہ ہے۔ ان تمام چیزوں سے پہلے جو میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں، آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس خاکسار کو، اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے۔ الگ نیوز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات۔ یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شخص اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والا یہ شخص اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ اور یہ جو ویڈیو ہے جس میں آپ کو صرف یہ شخص نظر آ رہا ہے، صوفے پر بیٹھا ہوا، نیلے شلوار قمیض میں، کوٹ پہنا ہوا، اپنے لب و لہجے سے اب جس انداز میں اردو بول رہا ہے اس سے پٹھان نظر آنے والا یہ شخص خیبر پختونخوا کا شہری ہے۔ میں اس ویڈیو کی بعض معلومات، بعض کرداروں کے نام آپ کے سامنے خود نہیں لے رہا۔ یہ کچھ معاملات ابھی انویسٹیگیشن کے مراحل میں ہیں، اور کچھ معاملات کچھ کرداروں کی سیکیورٹی کی وجہ سے میں نہیں لے رہا، وگرنہ ان میں سے کم و بیش تمام چیزوں کی معلومات میرے پاس موجود ہیں۔ اب بھی کیا ہو رہا ہے، آج بھی کیا ہوا ہے، اس حوالے سے بھی معلومات میرے پاس موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ معاملہ بہت حساس ہے، تمام معلومات آپ تک نہیں پہنچائی جا سکتی۔ یہ کارنامہ انجام دیا ہے لاہور کی پولیس نے۔ لاہور کی پولیس نے خیبر پختونخوا کا ایک شہری اغوا کیا، خیبر پختونخوا سے اغوا کیا، اغوا کر کے لاہور لائے۔ مبینہ طور پر لاہور کی پولیس نے ایک شہری کو خیبر پختونخوا سے اغوا کیا، لاہور لے کر آئے، اور پھر یہاں لا کر جو یہ شخص بتا رہا ہے، جو تمام چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، اس کے مطابق
CIA पुलिस ने इस शख्स से 7 करोड़ रुपए हथियाए हैं। इस शख्स को लाकर इससे 7 करोड़ रुपए हथियाए हैं। और हैरत अंगेज क्या है, ये तमाम रकम DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के DIG लाहौर में कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक, ये आपको याद होगा लियाकत अली मलिक अभी कुछ दिन पहले लाहौर का जो मशहूर डॉक्टर्स हॉस्पिटल है उसमें जो झगड़ा हुआ था, उस वाक़े में बड़े मशहूर हुए लियाकत अली मलिक। इससे पहले जब इमरान खान साहब के घर पर वो जो लंबी चौड़ी कार्रवाई हुई थी पुलिस की जानिब से, उस कार्रवाई के मौके पर जो पुलिस वाले साहब थे जो कह रहे थे कि मैं तो छापा मारन नहीं आया सी, मैं तो बिस्किट खान आया सी, वो बिस्किट खाने की बातें कर रहे थे। वो अगर आपको याद हो, हसन रजा दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर उनके साथ। फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो अपने साथ गाड़ी में जो बिठाकर लेकर गए वो ये साहब हैं लियाकत साहब, जिन्होंने ये कहा कि मेरी इमरान खान साहब से तसव्वुफ के मौजू पर गुफ्तगू हुई। इमरान खान साहब भी तसव्वुफ के मौजू पर काफ़ी मालूमात रखते हैं, तो मेरी भी मालूमात बहुत हैं, तो हमारी इस मौजू पर गाड़ी में गुफ्तगू वगैरह हुई। ये वो लियाकत अली मलिक हैं। इनके साथ नाम आ रहा है मुबैना तौर पर SP बिलाल फुरकान का। इन दोनों ने, लियाकत अली मलिक ने, SP बिलाल फुरकान ने यह रकम इस शहरी से वसूल की। इस पर तशद्दुद जो है वो किया गया लाहौर में CIA इकबाल टाउन में। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर तशद्दुद किया गया लाहौर में CIA सेंटर इकबाल टाउन में। इसकी वीडियोस बनाई गई और इसको जलील किया गया। ये जो जलील किया गया मैं आपसे कह रहा हूं, हॉरिबल तफसीलात है इसकी। इस शख्स को इसके नाजुक आज़ा पर हाथ घुसेड़कर और ऐसी चीजें, यानी वो जो किसी जख्म पर लगाने की चीजें हैं वो लगाकर इसके हाथ घुसेड़ा गया और इस शख्स को तकलीफ पहुंचाई गई। ये मैं जब आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं, ये वो डिटेल्स नहीं होती कि जिनको जब आप कहते हैं ना जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो काफी होता है। लेकिन जब ये जिस तरह से रो रहा है ना एक जवान जहान आदमी, फूट फूट कर हिचकियों के सिसकियों के साथ, और एक सूबे से लाया गया दूसरे सूबे में, और फिर ये सब कुछ इसके साथ हुआ है। तो ये किया गया। फिर कहा गया कि अब हम एक बंदा बुलाएंगे और उसके लिए कैदी बुलाया गया। अब ये तुम्हारे साथ वो करेगा। ये शख्स ये तमाम बात बताते हुए ये भी बता रहा है कि अब हम एक कैदी बुलाएंगे, वो तुम्हारे साथ वो करेगा। फिर उसके बाद ये शख्स ये भी बताता है कि वजन बांधकर, थैलियों में ईंटें वगैरह बांधकर पैक करके इसके नाजुक उजू पर लटकाया गया और इससे कहा गया आप चलो। हिचकियों से, सिसकियों से ये शख्स रोता है। फिर उसके बाद इसके मोबाइल में से तस्वीर निकालकर, इसकी बीवी की तस्वीर निकालकर इसको दिखाई गई और इससे कहा गया ये है ना एक गंदा प्रोफेशन, जिस्म फरोश प्रोफेशन, नाम लेकर इसकी बीवी के लिए कहा गया ये है ना, ये कहा गया इससे। और फिर उसके बाद जो है नाजायज ताल्लुकात की, एक शख्स से उसकी बीवी के बारे में आप बात कर रहे हैं और नाजायज ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, ये इस शख्स के साथ किया गया और ये इसके साथ हुआ। उसके बाद हुआ ये कि ये शख्स अपने इस केस को लेकर मीडिया के यहां जो ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं उस ट्वीट में लिखा हुआ एक नुमाइंदे तक पहुंचा। फिर जो मालूमात मुझ तक मजीद कुछ इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में पहुंच रही हैं उसके मुताबिक ये मीडिया के 2 नुमाइंदों तक पहुंचा। ये दोनों मीडिया के 2 नुमाइंदे पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े चैनल्स के बड़े नुमाइंदे हैं। ये दोनों पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े चैनल्स के 2 नुमाइंदे हैं। इन्होंने एक किरदार अदा किया और इन्होंने इस शख्स से कहा कि तुम्हारे साथ तो बहुत जुल्म हुआ है, हम चूंकि हमारा काम यही है कि हम मजलूम की आवाज बने, जालिम के खिलाफ हम काम करें, तो हम तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगे। और फिर उन्होंने इसकी ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं ये वीडियोस रिकॉर्ड की और ये वीडियोस रिकॉर्ड करके इससे ये कहा कि अब हम तुम्हारा ये मामला जो है वो पंजाब के IG तक पहुंचाएंगे, तुम हमें अब ये तमाम चीजें बताओ। इस शख्स ने ये तमाम चीजें बताई, ये वीडियोस आप उसकी देख रहे हैं। और फिर मीडिया के उन नुमाइंदों ने मुबैना तौर पर, और ये मीडिया के अपने लोग बता रहे हैं, ये पुलिस के इनसाइडर्स बता रहे हैं कि क्या हुआ है। जाहिर है कि जहां ऐसे कारनामे अंजाम देने वाले लोग मौजूद हैं हमारे महकमों में, वहां ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनमें कुछ खौफ खुदा भी होता है। कई दफा खौफ खुदा अगर ना भी हो
تو وہ چونکہ جس نے کارنامہ انجام دیا ہے اس سے لگتی ہے تو اس لیے بھی خبر آ جاتی ہے کئی دفعہ. یہ میں اس کیس میں نہیں کہہ رہا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن کئی دفعہ اس لیے بھی خبر آ جاتی ہے کہ جس کی جس سے لگتی ہے وہ اس کے بارے میں لیک کر دیتا ہے چیزیں. تو اس کے بارے میں یہ چیزیں کہاں سے لیک ہوئی, کیا ہوا, تو پولیس والوں نے بھی بتایا کہ ان لوگوں نے جو میڈیا کے نمائندے ہیں, جب اس سے کہا کہ ہم تمہارا یہ کیس آگے لے کر جائیں گے, چلائیں گے, اس کو اٹھائیں گے, تو ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے اس سے پیسوں کی ڈیل کی اور انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے کچھ کروڑوں میں پیسے ہیں, ہمیں دو اور ہم جو ہے وہ تمہارا یہ معاملہ حل کریں گے. ایک لگژری گاڑی ہے, ایک SUV, اس کا نام لیا گیا کہ وہ دو, پیسے دو, ہم تمہارا معاملہ حل کروائیں گے, تمہیں ہم وہاں ملائیں گے جہاں سے تمہارا یہ معاملہ حل ہوگا. اچھا, یہ جب ہو رہا تھا ان نمائندوں کی جانب سے یہ کیا گیا تو اس کی خبر پولیس کو پہنچ گئی, کیونکہ یہ شخص اپنی ویڈیوز میں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب میں نے اپنے فون آن کیے ہیں بیچ میں تو تب یہ میڈیا کے نمائندوں کو بتا رہا ہے. تو پولیس والوں نے کہا تم نے اپنا فون آن کیا, ہمیں تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. تو یہ بھی ہوا. اب پولیس کو یہ خبر پہنچ گئی کہ میڈیا کے نمائندوں نے یہ کیا ہے. انہوں نے اس شخص کو مبینہ طور پر دوبارہ اٹھایا اور دوبارہ اٹھا کر اس کی ویڈیو جو ہے وہ بنائی گئی سورہ یاسین پر حلف لے کر کہ نہیں کچھ نہیں ہوا تمہارے ساتھ, یہ جو چیزیں ہیں میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہے. اور اس سے کہا گیا کہ یہ باتیں جھوٹی ہیں اور کوئی زیادتی نہیں ہوئی. اس نے یہ بیان بھی دے دیا کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی. اب اس شخص نے یہ تمام باتیں بتا دیں. پولیس کے پاس اب اس کی دوسری ویڈیو تھی, مبینہ طور پر ظلم ڈھانے والی پولیس کے پاس اب اس کی دوسری ویڈیو تھی جس میں یہ سورہ یاسین پر حلف دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا ہے. اب جب اس شخص کی یہ ویڈیوز IG تک پہنچائی گئیں, اس کا یہ معاملہ IG تک پہنچایا گیا, تو پھر IG تک پولیس کے آفیشلز کی جانب سے جنہوں نے اس پر یہ مظالم ڈھائے مبینہ طور پر, وہ ویڈیو دکھائی گئی کہ جناب اس کی سورہ یاسین پر حلف کی ویڈیو ہے اور یہ اس ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ دیکھیے کچھ نہیں ہوا, میڈیا کے نمائندوں نے مجھے ورغلا کر یہ سب کچھ مجھ سے بیان لے لیا, میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا. اس شخص کو بار بار نشانہ بنایا گیا اور اس سے ہر بار مطلب کا بیان لے لیا گیا, تو میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہے. جب یہ چیزیں مبینہ طور پر IG نے دیکھی تو اس وقت لیاقت کا تبادلہ کر دیا گیا, لیاقت ملک کا اس وقت تبادلہ کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اگلا کام کیا ہوا. اگلا کام یہ ہوا کہ اس شخص کے کیس میں کخ پیش رفت نہیں ہوئی. میڈیا کے نمائندوں کے ہاتھوں لٹا, پولیس کے ہاتھوں لٹا, پولیس کے ہاتھوں ایک سے زائد بار تشدد کا نشانہ بنا. اور اب اس کے بعد یہ شخص جو ہے یہ خود چھپ رہا ہے, یہ اس وقت بھی ایک مصیبت میں ہے اور یہ خود چھپ رہا ہے. یہ اس شخص کے ساتھ بیت گئی ہے. یہاں تک اس شخص کی کہانی ہے. اس کے بعد یہ جو دو نمائندوں والا معاملہ ہے اس میں کیا ہوا. ان نمائندوں نے اپنی برادری کے یعنی اسپورٹس رپورٹر, تمام اسپورٹس رپورٹر کی برادری, اکنامکس کے رپورٹر, بزنس بیٹ کے رپورٹر, تمام رپورٹرز کی برادری, پولیٹیکل بیٹ کے رپورٹر, تمام رپورٹرز کی برادری, تو وہ جس بیٹ کے رپورٹر ہیں اس بیٹ کے رپورٹرز کی تمام برادری نے اکٹھ کیا اور اکٹھ کر کے یہ لوگ بیٹھے, ایک سے زائد ان کے اکٹھ ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اس معاملے پر مل کر ایک حکمت عملی اپنانی ہے اور جواب دینا ہے. تو پولیس ہمیں متحد نظر آئی, رپورٹرز برادری, میڈیا نمائندگان برادری ہمیں متحد نظر آئی اور ایک شخص نشانہ بن گیا, ایک عام شہری جس کی ایسی کی تیسی ہو گئی, تذلیل کی گئی, تشدد کیا گیا, بار بار کیا گیا, لوٹا گیا اور مالی نقصان پہنچایا گیا اور اس کے بعد زندگی خطرے میں ہے. یہ ہے ہمارے ملک میں اس وقت صورتحال. اس آدمی کی یہ صورتحال خوفناک ہے, بہت خوفناک ہے, لیکن یہ اب اس آدمی کا مقدمہ ہے. میں نے اسی لیے جب اسے ٹویٹر پہ ڈالا تو میں نے کنٹینٹ وارننگ لکھا. میں جب اس ویڈیو میں بھی بات کر رہا تھا تو میں نے اس لیے تھمبنیل پہ لکھا بچے نہ دیکھیں. تو وہ تمام چیزیں جو انتہائی بھیانک ہیں وہ اس کانٹینٹ میں موجود ہیں. اب اس معاملے میں کچھ بہت اہم سوالات ہیں. یہ شخص جس کی معلومات کسی حد تک ہمارے پاس موجود ہیں, اس شخص کا تمام پروفائل کیا ہے, اس شخص کا کاروبار کیا ہے, اس شخص کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ اس لیے اہم ہے کہ اس شخص سے پولیس نے 7 کروڑ ہتھیا لیے.
تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص نے پولیس کو جس دباؤ کے تحت بھی 7 کروڑ دیے ہیں، وہ دباؤ کیا تھا کہ ایک شخص پولیس کو 1 کروڑ دے کر چپ کروا سکتا تھا، 50 لاکھ دے کر چپ کروا سکتا تھا، جان چھوڑا سکتا تھا، وہ 7 کروڑ دے گیا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ وہ شخص ایسا کیا کام کر رہا تھا، ایسی کیا چیز تھی، ایسی کیا کمزوری تھی اس کی پولیس کے پاس کہ یہ 7 کروڑ پولیس کو دے بیٹھا ہے۔ اگر کوئی کرپٹ آفیسر ہے تو وہ کرپٹ آفیسر کیا اس سے بہت کم رقم میں مان سکتا تھا، اور یہ 7 کروڑ تک کیوں دے گیا؟ ایک بہت اہم سوال ہے۔ پولیس جو انٹرنل تفتیش نہیں کر رہی، وہ انٹرنل تفتیش کرے، اس سوال کا جواب نکالے۔ دوسرا، یہ جو معلومات ہیں کہ یہ شخص خیبر پختونخوا سے یہاں لایا گیا اور اسے اغوا کیا گیا، تو ایک صوبے کی پولیس دوسرے صوبے میں جائے اور یہ کام انجام دے دے، بہت اہم معاملہ ہے۔ جب 2 صوبوں کی پولیس آپس میں اس طرح سے کسی کارروائی میں انوالوڈ ہو تو آپس میں اس کا ایک طریقہ کار ہے، ایک کمیونیکیشن ہے، اور اس کمیونیکیشن کے بعد باقاعدہ لیٹ ڈاؤن پروسیجرز ہیں۔ ان پروسیجرز کے تحت یہ کام ہوتا ہے۔ کیا ان لیٹ ڈاؤن پروسیجرز پر عمل درآمد کیا گیا، یا ایسے ہی کوئی جا کے منہ اٹھا کے ایک بندہ لے آئے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ویسے کوئی بھی اگر اس بارے میں بتائے گا آپ کو تو وہ اس فیلڈ کی معلومات رکھنے والا شخص بھی کہے گا یہ بیونڈ امیجنیشن ہے، تو یہ کیسے ہوا؟ اور پھر ایک بار نہیں، یہ شخص لاہور کی پولیس اس معلومات کے مطابق 2 بار لے کر آئی اس شخص کو، تو یہ کیسے ہوا؟ پولیس اس سوال کا جواب ڈھونڈے۔ یہ شخص جو معلومات دے رہا ہے، ان معلومات میں یہ لنک مسنگ ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ پولیس اس کو وہاں سے لے کر آ گئی، یہ معلومات اس سے پولیس حاصل کرے اور سامنے رکھے، اس کے آنسو، اس کا بتانا، اپنی اہلیہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتانا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ پھر یہ اکاؤنٹ جس سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے، اس اکاؤنٹ کے اس ٹویٹ کرنے پر، اس ویڈیو کو دیکھنے پر کوئی بھی شخص ہل جائے گا۔ میں نے وہی کیا، اور میں نے اس معاملے کو اس اکاؤنٹ کی حد تک جب دیکھا تو پھر میں نے کچھ صحافی دوستوں سے کچھ معلومات حاصل کی تھی، کچھ پولیس کے دوستوں سے کچھ معلومات حاصل کی معاملے میں، مجھے کچھ اپنی برادری کے دوستوں کا کردار بھی نظر آیا، تو میں نے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ لیکن یہ اکاؤنٹ جس سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے، یہ اکاؤنٹ بہت قابل اعتراض مواد مسلم لیگ نون کی قیادت کے حوالے سے شیئر کر چکا ہے، تو کیا یہ اکاؤنٹ ایک خاص ٹلٹ رکھتا ہے؟ یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے۔ ایک خاص ٹلٹ ہمارے یہاں صحافی بھی رکھتے ہیں، مگر وہ صحافی کا ٹلٹ ہونا ایک الگ چیز ہے، اور کسی شخص کا جو ایک انڈیویجول ہے ٹلٹ ہونا ایک الگ چیز ہے، کیونکہ اس اکاؤنٹ سے بہت قابل اعتراض مواد مسلم لیگ نون کی اعلیٰ ترین شخصیات کے بارے میں شیئر کیا جا چکا ہے، یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ اتنا کچھ ہوا اور پولیس نے کیا کیا، 2 صوبوں کی پولیس کے درمیان کیا ہوا، یہ سوالات ایسے ہیں، مسنگ لنکس ہیں جن کے جوابات اس شخص کی جانب سے آپ سامنے آ کر آنے چاہیے، اور پولیس اپنی انویسٹیگیشن کرے، یہ تمام سوالات جو ہیں ان کے جوابات سامنے رکھے، کیونکہ 2 میری برادری کے لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، ان کا کچھ کردار ہے، یہ تو ہمیں بھی پتا چل رہا ہے۔ تو پولیس مزید سوالوں کے جوابات سامنے رکھے، اور حکام بالا مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، اور پھر چیف جسٹس صاحبان ہیں، صوبائی چیف جسٹس صاحبان بھی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب بھی، ان سے بھی اپیل ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے۔ اس شخص کا نام محب خان ہے۔ محب خان یہ بنیادی طور پر خیبر پختونخوا کا رہائشی ہے، اور اس کا ایک گھر لاہور میں بھی ہے۔ یہ پشاور کے ساتھ ساتھ لاہور میں گھر بنا کر DHA فیز 7 میں رہتا ہے، اور اس شخص کا کاروبار ہنڈی حوالے کا کاروبار ہے۔ ویسے تو کوئی کاروبار نہیں ہے، غیر قانونی ہے، لیکن یہ اس کا بزنس ہے، اور یہ اپنے ایک منشی کے ذریعے، اپنے کارندے کے ذریعے کیش بھیج رہا تھا، 1,67,00,000 روپیہ، اور یہ جا رہا تھا ایک بس سروس میں، جس طرح ہمارے ہاں مختلف بس سروسز ہیں، ہنڈائے ہے، فیصل موورز ہے، نیازی ہے، مختلف ہیں، تو یہ ایک بس سروس کے ذریعے جا رہا تھا۔ تو ان بس سروسز میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ کیش ہو تو ان کے پاس لاکرز ہوتے ہیں، یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس زیادہ رقم ہے تو وہ دے دے، ہم لاکر میں رکھیں گے، اور وہ لاکر میں رکھی ہوئی رقم جو ہے وہ ہم سے سفر کے اختتام پر لی جا سکتی ہے۔
تو اس شخص نے 1,67,00,000 روپیہ ان کے لاکر میں رکھوایا۔ یہ وہ موقع تھا جب بس سروس والوں کے کان کھڑے ہوئے، وہ پریشان ہوئے اور انہوں نے اطلاع دی پولیس حکام کو۔ پولیس حکام کو اطلاع دی گئی اور پولیس نے پھر شیرا کوٹ لاہور سے اس بندے کو اٹھا لیا۔ اس بندے کو اٹھایا گیا، اس کو اٹھا کر مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا مبینہ طور پر، اور پھر پولیس پہنچی محب خان تک۔ محب خان کو اٹھا لیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ تمام چیزیں محب خان کے ساتھ ہوئی ہیں۔ تازہ ترین اس معاملے میں یہ ہے کہ آئی جی تک جب یہ معاملہ پہنچا تو وہاں پر ایک 2 رکنی خفیہ کمیٹی بنی، اس میں یہ تمام چیزیں سامنے آئیں، اور پھر اس کے بعد اس 2 رکنی کمیٹی میں عمران کشور ڈی آئی جی وہ اس کی سربراہی کر رہے تھے۔ اس 2 رکنی کمیٹی میں جو کچھ طے ہوا اس کے نتیجے میں تبادلہ وغیرہ ہو گیا۔